السلام علیکم. بات کا سلسلہ آگے چلتا جائے گا اور اسی ضمن میں رسک کے حوالے سے بات ہوتی جائے گی. رسک آپ کو معلوم ہے، میں اکثر آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ رسک ہمیشہ ہر معاملے میں ہوتا ہے. یہی نہیں کہ صرف روپے پیسے کے اعتبار سے، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ آئیں گے تو نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے. اس کے کوالٹی، ٹائپ، کوانٹیٹیولی اس میں فرق آ سکتے ہیں، لیکن رسک ہر قدم پر ہوتا ہے. آپ اس کا اندازہ اب تک لگا چکے ہوں گے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کو اور کچھ پتہ چلتا جائے گا، آپ کو احساس زیادہ ہو جائے گا کہ ہاں جو بھی بات ہے وہ شروع ہوتی ہے رسک سے، اس کا مڈل رسک سے ہوتا ہے، اور اختتام پذیر بھی رسک کے حوالے سے ہوتی ہے. جب کہیں یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے ایشوز بھی آتے ہیں، باتوں کی سے بات آگے چلتی ہے، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ ایسپیکٹس کور کر لیتے، ہم یہ کنسیڈریشنز کر لیتے، تو کسی طرح سے بھی کوئی بات بھی ہمارے نقصان میں نہ جاتی. یہ وقت کے ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے، یہ اسے آ جاتی ہے. اب یہ جو کہنا ہے کہ ہاں یہ آیا نہیں ہمیں، یہ پہلے سے ایسے ہو جاتا، تو یہ ایسے نہیں ممکن ہوتا. یہ تجربات اور وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے. حالات آپ کے ایک سے نہیں رہتے، جب کبھی بات ہوگی تو رسک اس میں انوالو ہوگا. ہم اسی ضمن میں پچھلی بار ذکر کر رہے تھے، ایک ذکر تھا ISO کمرشل کرائم انشورنس پروگرام کا. اب یہ ظاہر ہے جب کبھی بھی کوئی رسک کا میٹیگیشن کی بات آتی ہے تو انشورنس کے حوالے سے آتی ہے. جب کبھی انشورنس کی بات آتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہاں کوئی نقصان ہو سکتا ہے آئندہ، تو اس نقصان کے پیش بندی کے بطور ہم انشورنس کرا لیتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی انشورنس کی بات آئے تو اس میں ہمیں اپنا پورا پریکاشنری میجر اڈاپٹ کر کے تب پروسیڈ وتھ کرنا ہے. اور اسی ضمن میں آگے جب بات بڑھی تو کمرشل کرائم کوریج فارم، ایک آپ کو فارمیٹس بتائے میں نے، یہ فارم ہے، اس میں یہ انفارمیشن چاہیے، اور اس انفارمیشن کو جیسے ہی آپ پورا کریں گے اور وہ انشورنس کمپنی پھر آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، وہ کوریج پرووائڈ کرے گی. اور جو رسک آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اینٹیسپیشن کہاں تک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی رسک کو کور کیا تو کم سے کم جتنے ہو سکتے ہیں اس میں رسک کے حوالے سے لوپ ہولز وہ کور ہو گئے. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیشہ رسک کو صرف ایک پہلا پریکاشنری میجر نہیں لے لینا چاہیے کہ جب اگر آپ سے کبھی بات ہو کہ کوئی پوچھے کہ رسک جو ہے وہ کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے، تو آپ کا جواب ہو انشورنس کروا لیں گے. بات یہ نہیں ہوتی، انشورنس تو آخر میں آتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی کوئی نئی خریدنے جا رہے ہو، میں نے آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی جو ہے وہ آپ نے انشورنس کروا لی اور سب کچھ آپ نے اس سے بچ گئے رسک سے اور کسی ایکسیڈنٹ سے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس گاڑی کو کس طرح چلاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ گاڑی جب آپ باہر شو روم سے لے کے نکلے تو کیا سڑکوں کی کنڈیشن ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے محتاط ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے انشورنس کروائی اور شو روم سے باہر نکلے اور ٹھا جا کے مار دی کسی کو اور اس کی جانی نقصان ہو گیا، آپ کا مالی نقصان ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ گاڑی جو لے کے آئے اور وہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اسپتال پہنچ گئے. یہ نہیں، اس کے کچھ پریکاشنری میجرز، کچھ اس کے پریونٹیو اسٹیپس وہ آپ نے لینے ہیں. اور اسی طرح سے پھر آپ جب دیکھا کہ کہیں کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی بچت کی، تو ہاں پھر انشورنس آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لہذا اب یہ سب سے پہلے کہہ دینا کہ انشورنس کروا لو اور سب ہر چیز سے بری ذمہ، یہ غلط ہے. آپ کو وہ پریونٹیو میجرز لینے پڑتے ہیں. پھر اسی ضمن میں بات آئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن بانڈز کی. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن بانڈز کس طرح سے پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، کس طرح سے یہ انسٹیٹیوشن سے ایشو کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کا بھی بغور جائزہ لیا گیا. اور پھر یہاں تک بات ہوئی شیورٹی بانڈز کی. جب شیورٹی بانڈز کا ذکر آیا تو اس میں یہ ہم نے ڈسٹنگوش کیا کہ شیورٹی بانڈز آیا کہ کیا ہوتے ہیں، اور جو کیپٹل ریزنگ بانڈز ہوتے ہیں، جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا گورنمنٹ کے بانڈز ہیں، وہ کس وجہ سے ایشو کیے جاتے ہیں. جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک ہم صرف انشورنس پر عمل درآمد کرتے رہیں گے
اس کا عمل دخل رہے گا تو پھر ہم کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم سب سے پہلے پریکاشنری میجرز لیں گے اور پھر اس کا بطور میٹیگیشن کے انشورنس بھی کروائیں گے. لیکن یہی کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف انشورنس سے ہی بات آگے بڑھ جائے گی اور ہم ہر چیز سے بری ذمہ آئے. بھائی انشورنس آپ نے کروا لی, مالی آپ کی اعانت ہو گئی, آپ کو پیسے دے دیے گئے, لیکن اگر کبھی کبھی ایسی بات بھی ہوتی ہے جہاں آپ کی فزیکل انجری ہو گئی تو وہاں آپ کی فزیکل انجری کو تو ریسٹور نہیں کیا جا سکتا نا. آپ کو بھلے ہی پیسے مل جائیں, علاج ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, تو آپ اتنا زیادہ کیئرلیس انداز میں موو کریں ہی کیوں جو آپ کو اس طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں. لہٰذا یہ بات اپنی جگہ ہے, ہر قدم پر آپ کو احتیاط کرنا لازمی ہے, اور جہاں آپ احتیاط سے کچھ ادھر ادھر ہوئے وہاں فوری طور پہ نقصانات ہو جاتے ہیں. اور نقصان میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اس شخص کا جو اس میں انوالو ہوتا ہے. بعض لوگ اکثر آپ سے آ کے ہمدردی ضرور کر لیں گے, لیکن اس سے جو آپ کی مشکل میں آپ پڑے وہ تو آپ اگر آپ کے کہیں زخمی ہو گئے, چوٹ لگ گئی, کہیں آپ کے ہاتھ پیر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو تکلیف کسے اٹھانا ہوئی؟ آپ کو. لہذا وہ ساری احتیاطی تدابیر آپ کو ہر قدم پہ لینی چاہیے. یہ تو میں نے آپ کو ضمنی طور پہ مثال دی, لیکن میں ویسے صرف احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہر قدم پر آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے حوالے سے اور کیا کچھ ہے. پروڈکشن پروسیس کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور اسی پروڈکشن پروسیس کس کے حوالے سے بات ہے؟ انشورنس کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پروسیسز ہیں. اب اس میں آپ کے سامنے ہے ایک سلائیڈ جو ایک چارٹ کی شکل میں ہے, جس میں آپ کو ساری یہ تفصیلات مل جائیں گے. اس میں گورنمنٹ کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں, انشورنس فرم کیا کیا کرتی ہے, کیپٹل اینڈ سرپلس کہاں سے کیا ڈیفائنڈ ہوتا ہے, اور ادر پلیئرز کیا کیا ہیں. یہ کنزیومر کے حوالے سے اور انشورنس فرمز کے حوالے سے پورا ایک یہ نیٹ ورک ہے جو قائم ہو جاتا ہے. جب یہ پروڈکشن پروسیس جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ہم انشورنس کے حوالے سے کوئی اور بات کرتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے, آپ نے وہ چارٹ میں دیکھا ہوگا یقینی طور پہ, کہ کیپٹل اینڈ سرپلس کا کیا رول ہے, اور کیپٹل کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور پھر سرپلس کس طرح سے. اب اس ضمن میں آپ کے سامنے ہے ایک سلائیڈ. انشورنس پالیسیز آر کنٹینجنٹ کلیم کانٹریکٹس that rely on pricing inversion. The product is priced before actual production costs are known. Insurers must provide a margin for unfavorable pricing deviations. اب یہ انشورر کا کام ہوتا ہے کہ کس طرح سے جب وہ انشورنس کرے تو وہاں اس کو کس طرح سے مارجنل کلیمز اس کو پرووائڈ کرنے چاہیے, اس میں کاسٹ کیا کیا آنی چاہیے, اور پرائسنگ کس طرح سے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور جب پرائسنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی کاسٹ کس سلسلے میں ہیں اور انشوررز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اب جب یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ رول آف کیپٹل کیا ہے, اس کا سرپلس کیا ہے, تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے ایکچوئل پروڈکشن کاسٹ کیا ہے انشورنس کے حوالے سے. مزید دیکھتے ہیں, ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. The greater an insurer's capital compared with its premium writings and liabilities, that is, the less its financial leverage. The greater the perceived security and the more favorable its reception among informed buyers. بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی پروڈکٹ کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کے کاسٹ فیکٹرز کیا کیا ہیں اور یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہے, تو وہ اس پروڈکٹ کو انالائز کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے اور کاسٹ انوالو ہو رہے ہیں. جب یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو تبھی آپ اس پروڈکٹ کی ایفیکیسی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. پرائسنگ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, اور جب تک آپ کو پرائسنگ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا, آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کتنا, ورنہ پھر وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتا. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مہنگی کوئی پروڈکٹ لے کے آئیں گے تو اس کے کسٹمرز نہیں ہوں گے, اس کے کنزیومرز نہیں ہوں گے, اور جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ چاہیں کہ وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے وہ پروڈکٹ, مگر جب کوئی خریدار ہی نہیں ہوگا, کنزیومر ہی نہیں ہوگا, تو کون لے گا بھلا. لہٰذا آپ کو ہر قدم پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں کوئی بھی پروڈکٹ ہے, پرائسنگ اس کی ہو رہی ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی کاسٹ افیکٹو ان آرڈر ٹو میک اٹ efficient, in order to register the efficacy of the product,
you have to make it cost effective. Only then the people would be in a position to make out and understand that this particular product which has been launched by this particular organization is cost effective and we should go in for it. No doubt that product may be very effective as far as its utilization is concerned, but as far as its cost is concerned, if the people or the consumer would come to know about it, that's on a very high side, nobody is going to go in for it. They are simply astounded by the cost. Therefore, in order to have a versatile relationship with the customers as well as the concern, it should be cost effective, it should be efficient, it should be directly responsible for the cost factor as far as the consumer is concerned. And let's see now what is pricing and product development in its relationship with the consumers. I'll refer you to a slide. Pricing, premium rates and reserves using their best estimates as to future losses and expenses with an eye toward competitiveness. بات یہی ہوتی ہے. آج مان لیجیے مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ آپ نے مارکیٹ میں لانچ کیا. دس از وتھ ایوری تھنگ. یہ میں انشورنس کے حوالے سے صرف بات نہیں کر رہا, میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں. ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہوا اور مارکیٹ میں لانچ اس وقت آپ کا وہ کاسٹ افیکٹو ہے, لیکن جو جیسے ہی آپ نے وہ پروڈکٹ لانچ کیا ہے تو فوری طور پہ ایک کمپنی دوسرا جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس نے کوئی دوسرا پروڈکٹ لانچ کر دیا اور وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے قیمت کے اعتبار سے نسبتاً جو آپ نے پروڈکٹ لانچ کیا ہے, لہذا لوگ ادھر چلے جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کم سے کم کچھ دنوں تک کمپیٹیٹو رہے, لوگ اس کو اتنی آسانی سے سپرسیڈ کر کے آگے نہ لے جائیں. لہذا پرائسنگ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑا میجر ایشو ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے, اور خاص طور سے انشورنس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ ایک تو کاسٹ افیکٹو رکھیں, دوسرا اس کا کمپیٹیٹو وہ رہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ افیکٹو ہو, ایفیکیسی ہو اس کی. لہذا یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دیز فیکٹر. لیٹس سی فردر واٹ از دیئر ان دا سلائڈ. The greater the average period between premium receipt and loss payout, the greater the influence of investment returns in setting premium rates. Life versus non-life, experience rating versus exposure rating and model. یہ مختلف قسم کے ایشوز ہیں جو آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے کیا, لائف ورسز نان لائف. اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لائف ورسز نان لائف جو ہے یہ مختلف قسم کے انشورنس کمپنیز جو ہیں اپنے پروڈکٹ لانچ کرتی ہیں کہ لائف انشورنس آپ نے کروانی ہے یا کسی اور طرح کا انشورنس کروانی ہے. ایک یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایکسپیرینس ریٹنگ ورسز ایکسپوجر ریٹنگ. ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ کیا کچھ کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو تجربہ کتنا ہو گیا. ایکسپوجر ہوتا ہے کہ آپ کوئی خطرے کی چیز ہے اس میں آپ اپنے آپ کو ڈال دیں تو وہاں پہ کیا سلسلہ ہوگا. یعنی دونوں میں فرق ہے نا. ایکسپیرینس آپ کا تجربہ ہے جو پاسٹ کا, ایکسپوجر جو خاص انسیڈنٹ ہے آپ کا جس میں آپ انوالو ہیں, جو آپ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, جو آپ ایکشن کرنے جا رہے ہیں وہ. یہ ساری چیزیں مل کر ہمیشہ خاص طور سے انشورنس کے حوالے سے کوئی بھی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں پروڈکٹ انوویشن کیسے کرتے ہیں. پروڈکٹ اب جو بھی بات ہو رہی ہے رسک کے حوالے سے, انشورنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک یہ بھی ہے سلسلہ کہ جب کبھی کوئی انشورنس اور رسک کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ ساری کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتی ہیں, اور جب یہ کنڈیشنالٹیز اور یا کنڈیشنز یا سچویشنز یا ایکسپیرینسز یا ایکسپوجرز سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں انوویشنز کرنے ہوتے ہیں, اس میں کانسیپٹس آپ کو نئے نئے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں ہوتا کہ ماضی میں جو ایک پروڈکٹ لانچ ہو گیا تو بس دیٹس دی اینڈ آف اٹ. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ کو بہت زیادہ انوویٹو رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب آپ انوویٹو ہوں گے تبھی آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں گے, ادروائز ناٹ. بالکل یہی حال جیسے مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے اگر تو وہاں ہوگا, یہی کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے ہے. جب یہاں پہ رسک کے حوالے سے بات کی تو انشورنس اس کا میٹیگنٹ آ گیا, جب اس کا میٹیگیشن کی بات ہوئی تو اس میں انشورنس کے حوالے سے بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جگہ جگہ گاہے بگاہے آپ کو انشورنس کمپنیز اور انشورنس ایجنٹس آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نئے نئے پروڈکٹس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ ایک پروڈکٹ اگر آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا پروڈکٹ ہے اس سے اور بڑھ کر آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا یہ انوویشن تو اپنی جگہ رہے گا,
اور یہ رہتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں سلائیڈ ضمن میں کیا ہے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کہ کس طرح کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے یہ انشورنس پروڈکٹ کا. ڈائریکٹ رسپانس سسٹم, companies distribute products without the use of intermediary. اب یہ سب کیا ہوتا ہے کہ بات اس کی میں ڈسٹریبیوشن کی کر رہا ہوں. ڈسٹریبیوشن کس انداز میں کیا جاتا ہے, انشورنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی, رسک کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہوا, تو باقاعدہ ہر جگہ کا جب آرگنائزیشنل سیٹ اپ دیکھا جاتا ہے تو اس کے باقاعدہ چینلز ہوتے ہیں, اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوتا ہے, اسے کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے, یہ ساری ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے انشورنس کی بات جب میں کر رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات کی تھی وہ ڈائریکٹ رسپانس سسٹم. اب ڈائریکٹ رسپانس سسٹم کیا ہوتا ہے, کوئی بھی انشورنس کمپنی یا جب پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اپنے کنزیومرز یا کسٹمرز کو وہ انوالو کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو. اس میں کسی انٹرمیڈیری کے سہارے سے وہ نہیں پہنچتی. لہذا جو اس کا پروڈکٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے, نہ کہ تھرو دا یوز آف اینی انٹرمیڈیری. بیچ والا جب ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے مختلف قسم کے کمپلیکیشنس ہوتے ہیں, انٹریکیسیز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ ایک سلسلہ جب انشورنس کے پروڈکٹ کا ہے وہ ڈائریکٹ رسپانس سسٹم ہے. اور بھی ہیں لیکن جو مقدم ہے سب سے وہ ڈائریکٹ رسپانس سسٹم ہے. اس کے بعد دوسرا کیا ہے, ڈسٹریبیوشن تھرو ایجنٹس کے ذریعے سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایجنٹ کو یعنی اپنے کسی نمائندے کو اپنا پروڈکٹ لے کر بھیجتے ہیں تو کم سے کم اس کو آپ پوری اجازت تو دیں, پوری اتھارٹی تو دیں, اور جب وہ جائے نیگوشیٹ کرے اور ٹرم سیٹل کرے, اور ٹرم سیٹل کر کے آئے تو کم سے کم ہی مسٹ ہیو دا ڈیزائرڈ اتھارٹی, اینڈ دی اتھارٹی از گرانٹیڈ to the agent whoever so exercises whatever is in favor of that insurance company, and in particular it should be also in the interest of that particular consumer. This goes on and on. دوسرا سسٹم ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی یہ کام کرنا پڑے, اس میں ہو سکتا ہے کیپٹیو انداز میں, جس کا مطلب ہے کہ خاص طور سے ایک ایجنٹ ہے وہی یہ نیگوشیٹ کرے گا, ایک ایجنٹ ہے اس نے ہی سب سیٹلمنٹ کر لینا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو کیپٹیو کے نام سے ہوتے ہیں. کیپٹیو کا مطلب یہ قیدی نہیں, بلکہ ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹ رسپانسبل ہوتے ہیں وہ, اور ڈائریکٹ جا کے کنزیومر سے نیگوشیٹ کر کے ٹرم سیٹل کر کے وہ اپنا اس کو فائنلائز کر دیتے ہیں, جو بھی میٹیگیشن ٹیکنیک انہوں نے اڈاپٹ کی ہے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ انڈیپینڈنس, اپنے آپ سارا کام کر کے نیگوسیشنز کر کے سب میٹیگیشن کر کے اور ایکسرسائز کر کے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں. تو ایک یہ ڈسٹریبیوشن تھرو ایجنٹس بھی ہوتا ہے. پھر ڈسٹریبیوشن تھرو بروکرز بھی ہوتے ہیں. اور وہ ڈسٹریبیوشن تھرو بروکرز کیا کرتے ہیں, اب بروکر از اے لیگل ریپرزینٹیو آف این انشورنس پرچیزر, ریپرزینٹس دی انٹرسٹ آف دی انشورڈ. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انشورڈ جو ہے وہ پیسے دیتا ہے, اور پیسے جب دے گا تو ظاہر ہے جس نے پرچیز کرنا ہے, جو پروڈکٹ لے رہا ہے, تو کم سے کم اس کا تو پورا خیال رکھنا چاہیے نا. جو کنزیومر ہے, وہ کسٹمر ہے, کسی انداز میں جو اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ تو سیف گارڈ رہنا چاہیے نا, اس کا تو کسی انداز میں بھی نگلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا یہ ایک بروکر کے ذریعے سے بھی انشورنس کے پروڈکٹس لانچ کیے جاتے ہیں اور ان کو پوری طرح رکھا جاتا ہے. اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوشنس بھی اس میں پوری طرح انوالو ہوتے ہیں. آج کل آپ جگہ جگہ جا کے دیکھیے, بینکوں اور مالیاتی اداروں میں انشورنس کے حوالے سے الگ الگ اسٹالس لگے ہوئے ہیں, اور وہ اسٹالس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں جائیے گا, جب آپ کوئی بھی واک ان کسٹمر جب وہ وہاں پہ چلا جائے گا تو وہاں دیکھنے کے بعد وہ آپ سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہاں پہ انشورنس ہے. اسے کمپلیٹ نالج ہوگی, اسے کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی کہ ایز فار ایز دی انشورنس انویسٹمنٹ از کنسرن, اسے کیا کیا کروانا ہے بطور انڈیویجول کے, بطور پراپرٹی کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے. یعنی کسی طرح سے بھی آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں, وہاں آپ کو جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں انشورنس کے حساب سے آپ کو ساری گائیڈنس, سارا موٹیویشن, ساری انفارمیشن وہ آپ کو مل جائے گی. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور کس طرح کی انشورنس آپ کو چاہیے, غرض کے آپ کو تمام انفارمیشن ایک ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں, آپ بینک میں جائیں گے, دیکھیں گے جا کے, آپ کا وہاں ایکسٹینشن آف کریڈٹ فیسلٹیز بھی ہوگا اور وہیں آپ اپنی انشورنس وغیرہ بھی سب کچھ کروا کے آ جائیں گے. تو یہ سلسلہ جو ہے
انوویٹو ٹیکنیکس کا یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر بڑا ضروری ہے. اب اسی میں بات آگے چلتی ہے تو انویسٹمنٹ مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ میں کہاں انشورنس کا عمل دخل ہوتا ہے, کس طرح سے کون سا رول پلے کرتا ہے. لیٹس سی واٹ انویسٹمنٹ مینجمنٹ از. Insurers are key institutional investors in capital markets worldwide. اب یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے, بہت اعلیٰ قسم کی, کہ جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ کون کون کرتا ہے. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم بطور انڈیویجول کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکس ہیں جو ایکوزیشن اور مرجر میں سپورٹ کرتے ہیں. دوسرے کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اور فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح کے بروکریج ہاؤسز ہیں وہ دیکھتے ہیں, لیزنگ کمپنیز ہیں. اب آپ یہ سمجھیے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں ان میں ورلڈ کی بہت میجر انویسٹمنٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پیسے لگاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ اس سے بالکل قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ انشورنس کمپنی کا صرف رول ہے کہ رسک کو منیمائز کر دیں انشورنس کر کے, اور جب کہیں کوئی کلیم سیٹل کیا جائے اور لانچ کیا جائے تو اس میں انشورنس کا سے میٹیگیشن ہو جائے رسک کا. لیکن نہیں, ایک وہ تو رول ہے ہی, ساتھ میں انشورنس کمپنی کا ایک رول میجر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا بھی ہے. اور یہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو پتہ چلے گا. بلکہ اب میں یوں کہوں گا کہ آپ اس کو دیکھنے لگیں, پڑھنے لگیں, سمجھنے لگیں کہ جب کبھی انویسٹمنٹ کی بات آئے تو ہمیشہ انشورنس کمپنی کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھا کریں کہ انشورنس کمپنیز کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, کیونکہ میجر انویسٹمنٹ ایریا انشورنس کمپنی کا انویسٹمنٹ جگہ جگہ ضرور ہوتا ہے. اب اس بات کو آگے لے چلتے ہیں. Regulators and supervisors pay close attention to the composition and management of invested assets of insurance companies. Nothing inherent in the investment management function requires a local presence. اب یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے وہ صرف ہم اگر لوکلی پریزنٹ اگر کوئی ہوگا تبھی وہ انویسٹمنٹ کر سکے گا. اب جب انشورنس کی بات آتی ہے تو یہ سمجھ لیجیے لوکل پریزنس نہیں ہے, اس کی تو گلوبل پریزنس ہے, ہر ملک میں ہے, یہاں ہے, کہیں اور ہے, ہمسایہ ممالک میں ہے, یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, ہر جگہ ہے. تو جب اس کی گلوبل پریزنس ہے تو ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک انشورنس کمپنی اگر اس جگہ موجود ہے وہی انویسٹمنٹ کر سکتی ہے, بلکہ اٹ از ایکسیپٹیڈ اینڈ پریزنٹ گلوبلی اور ورلڈ وائڈ. Therefore, انویسٹمنٹ مینجمنٹ کا جہاں آتا ہے ذکر, وہاں انشورنس کمپنی کا ایک میجر رول شروع ہو جاتا ہے as far as the investment is concerned. اب آپ مزید اس میں اور انفارمیشن ہوتی ہے انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. Foreign investments can exacerbate the buyers and the regulators' problem of information asymmetry. National regulation typically places severe limits on foreign investments by domestic insurers. بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی, بات ہو رہی ہے انشورنس کمپنیز کے انویسٹمنٹ کی. ہاں کبھی ڈومیسٹک پرابلمس ہوتی ہیں انشورنس کے حوالے سے تو وہاں کچھ کنڈیشنز وغیرہ جو ہیں بڑی اسٹرینجنٹ ہو جاتی ہیں, لیکن اوور آل وہ جب بھی کبھی انشورنس کی بات آئی تو انویسٹمنٹ کا دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے انشورنس کمپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور اس کے کیا دور رس نتائج ہیں. لیکن جب کبھی کوئی انویسٹمنٹ کی بات انشورنس کمپنی کے حوالے سے آتی ہے تو یہ گلوبل پریزنس بھی ہوتی ہے, ڈومیسٹک پریزنس بھی ہوتی ہے, اور ڈومیسٹک پریزنس میں ہم زیادہ الرٹ ہوتے ہیں. کراس بارڈر انشورنس ٹریڈ بھی ہوتا ہے, اس میں کچھ پرنسپلز, اس کے رولز, اس کے کچھ ریگولیشنز جو ہیں وہ کچھ الگ سے ہو جاتے ہیں, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں. A related but different concern arises with cross-border insurance trade. If a foreign insurer in cross-border business fails to meet its obligations, the host country insureds could be at a legal, not to mention a practical disadvantage. اب یہ بات تو ہوتی ہی ہے. بات یہ ہوئی کہ جو کراس بارڈر انویسٹمنٹ ہوا, اب کراس بارڈر انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ کل کو کوئی پرابلم ہوئی, کوئی لٹیگیشن میں بات گئی, سب سے بڑی بات کلیمز کیسے سیٹل ہوں گے, آنر کیسے کیے جائیں گے, کیونکہ جب کہیں کراس بارڈر انوالومنٹ ہو جاتا ہے کسی کنٹری کے ساتھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں آپ کو اتنا اسپیڈلی جسٹس ملتی نہیں ہے. اس کے ہر ملک کے کہیں نہ کہیں کچھ قباحتیں ہوتی ہیں,
کچھ اس کے رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. لہذا سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب کراس بارڈر کچھ انویسٹمنٹ اس طرح کی بات آتی ہے تو اس میں پھر ڈس ایڈوانٹیج شروع ہو جاتا ہے. جہاں یہ بات ہے وہ سارے دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کبھی کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو اس کے پروس اینڈ کونس جب آپ وے کرتے ہیں تو آپ کو اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس پتہ چلتے ہیں, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پتہ چلتے ہیں. اس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ویکنیسز کیا ہیں, شارٹ کمنگس کیا ہیں, اس کی اسٹرینگس کیا ہیں. جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اور جب آپ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ یہ ساری باتیں سمجھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی ایشو کریٹ ہوا تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا. لہٰذا عین اس وقت کے کراس بارڈر میں اب یہ ایشو ہو جاتا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ ان دا فرسٹ پلیس بفور یو موو اباؤٹ any further as far as that particular area of investment is concerned. تو یہی انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہے, اسی کو ہی ہم نے دیکھنا ہے اور اسی کو ہی مینجمنٹ کے حساب سے, انویسٹمنٹ کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا رسک کہاں انوالو ہوتا ہے. Further on, the resolution of this issue is essential if cross-border insurance is to grow. ایسٹ مینجمنٹ کا یہ جو ایشو ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جو کراس بارڈر ایشو یا کسی انداز میں بھی کوئی ایسا ریلیٹڈ ایشو جو آپ کے کنٹرول میں نہ رہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا, اینڈ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج. اب بات آگے جب چلتی ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے آگے چلتے ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اوور ویو کیا ہے انشورنس ورلڈ وائڈ کا, کون کون سی دنیا کے لارجسٹ لائف انشورنس کرنے والے ہیں, ان کا دنیا میں نام ہے. اب آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک چارٹ, ایک سلائیڈ جس میں آپ کو ان کا لائف انشورنس کی کمپنیز کا نام ہے اور ریونیو US ملین میں دیا ہوا ہے ڈالرز کی شکل میں, اور کون سی کنٹری ہے جس میں وہ آپریٹ کرتے ہیں, جو جہاں ان کے مین آفیسز ہیں. یہ آپ ذرا دیکھیے گا, آپ کو اس سے دیکھ کر اندازہ یہ ہو جائے گا کہ یہ ورلڈ وائڈ انشورنس کی انڈسٹری کتنی ہے. اب آپ کے سامنے ابھی یہ پہلی سلائیڈ میں 10 نام ہیں جس میں آپ کو لائف انشورنس کمپنی کے حوالے سے وہ لسٹ دی ہوئی ہے, ریونیو ان شیپ آف US ڈالرز ہیں ملینز میں, اور کون سی کنٹری ہے جہاں سے وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر اس پہ سوچئے گا کہ دیکھیے یہ دنیا میں کتنا بزنس ہے جو انشورنس کے حوالے سے چل رہا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے ایک لسٹ دیکھی لائف انشوررز کی, اب آپ ایک دوسری لسٹ بھی دیکھیے جو نان لائف انشوررز کی ہے, تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا میں لارجسٹ نان لائف انشورنس کون کون سے ہیں, اور وہ نان لائف انشورنس ان کے نام, ان کے US ڈالرز میں ان کا بزنس, اور کس کنٹری سے وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک ایڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے انشورنس اور نان لائف انشورنس کے حوالے سے. اسی ضمن میں ایک دوسری بھی لسٹ آپ کے سامنے ہے جو ورلڈز لارجسٹ ری انشوررز ہوتے ہیں. اب ری انشورنس کا تو کانسیپٹ آپ کو پتا ہے نا کیا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, بڑے بڑے جو سنڈیکیٹڈ لونز وغیرہ ہوتے ہیں کریڈٹس کے حوالے سے, جن کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, وہ ایک اگر انشورنس کمپنی ان کو انشور کرتی ہے وہاں جا کے سارے ان کی ایکٹیویٹیز کو, تو وہ کبھی اتنی زیادہ یا اتنی بڑے اماؤنٹ کی انشورنس جب وہ کرتے ہیں تو اس کی وہ ری انشورنس دوسرے سے لیتے ہیں, تاکہ اگر ان کیس آف اے پرابلم سم ٹائمز اگر انہیں انشورنس کلیم ان پر آ جائے جو کہ ملینز اور بلینز میں ہو, تو وہ بیچاری جو انشورنس کمپنی ہے وہ کہاں سے کلیم کرے گی, وہ پھر ری انشورنس کمپنی سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ سلائیڈ کی شکل میں, جو ورلڈز لارجسٹ ری انشوررز ہوتے ہیں ان کی آپ کو کمپنی کے نام, ساتھ میں پریمیمز ریٹن جتنے اب تک انہوں نے لکھے ہیں, اور ساتھ میں کن کنٹریز سے وہ ورک کرتے ہیں, کہاں بیس کرتے ہیں. جب یہ ساری انفارمیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انشورنس کمپنیز ہیں, ان کی اسٹیبلٹی کیا ہے, یہ لائف انشورنس ہے, یہ نان لائف انشورنس ہے, یہ ری انشورنس ہے. غرض کہ یہی پرنسپلس میں آپ کو بتاؤں, پرنسپلس جو ہوتے ہیں ہر جگہ بیسکلی وہی ایک ہوتے ہیں. ہمارے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی انشورنس اور رسک کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ہاں پرنسپلز وہی ہوں گے, نام بدل جائے گا, ٹیکنیکس بدل جائیں گی, لیکن جب کبھی رسک کے میٹیگیشن کے حوالے سے بات آئے گی تو وہ پرنسپلز اڈاپٹ کیے جائیں گے جو گلوبلی ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ایسا ہے کہ اب انشورنس صرف لوکل نہیں ہے, ڈومیسٹک مارکیٹ میں نہیں ہے, بلکہ اٹ از اے گلوبل فینومینا.
کیونکہ آپ کہیں بھی چلے جائیے گا تو جب آپ نے کا کوئی انویسٹمنٹ پروسیس ہوگا تو اس میں ہمیشہ جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہوگی وہ اس کے میٹیگیشن کے فیکٹرز ہوں گے، اور اس میں انشورنس جو ہے وہ بڑا کرٹیکل رول پلے کرتی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ذکر کیا سنا بلکہ کہ کیا کیا انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں. اب یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نیچر آف انشورنس کمپنیز کیا ہیں. آپ نے لائف انشورنس کا ذکر کیا، آپ سے کیا گیا نان لائف انشورنس کا ذکر کیا، اور پھر ری انشورنس کا ذکر کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ نیچر آف انشورنس کمپنیز اور کیا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ. اونرشپ اسٹرکچر، اسٹاک انشوررز، میوچل انشوررز، اسسمنٹ میوچلز، فار ایگزامپل پروٹیکشن اینڈ انڈیمنٹی کلبس، نان اسسمنٹ میوچلز. یہ سارے جو ہیں یہ اسٹیٹس اب آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، اور جب یہ اسٹیٹس آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں اس میں لائسنسنگ اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے. اور لائسنسنگ اسٹیٹس کس چیز کا؟ اس انشورنس کمپنی کا. اب وہ کمپنی کس طرح سے ایڈمیٹڈ ہوتی ہے، نان ایڈمیٹڈ انشورنس ہوتے ہیں، یہ ساری اصل میں پتہ ہے وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائسنسنگ اسٹیٹس اس وجہ سے دیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جب کوئی کلیم سیٹلمنٹ کی بات اس انشورنس کمپنی پر آئے تو آپ اسے آسانی سے آنر کر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ جو بیچارہ انشورڈ ہے اس نے تو پریمیم بھی دے دیا، اس کے ساری فارمیلٹیز بھی پوری کر دی، اب جب کلیم سیٹلمنٹ کی بات آئے تو وہ غائب ہو گیا، انشورنس کمپنی نہیں ہے، اسے چکر لگوا رہی ہے. یہ جو صورت حال ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک پورا وضاحت اس میں رکھ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ رولس ہیں، فالو کرو، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی آنرڈ ایٹ آل کاسٹ. وہ لائسنسنگ اسٹیٹس اس وقت اسے ڈٹرمن کرتا ہے. اور مختلف قسم کے ایریاز ہوتے ہیں، جیسے میوچل فنڈس کے حوالے سے بات کی گئی، اس کی بھی انشورنس ہو گئی. پھر اس کے بعد مختلف لائف سیگمنٹ کی انشورنس ہوئی، پھر نان لائف سیگمنٹ کی انشورنس ہوئی، پھر بزنس کے حوالے سے کوئی انشورنس کی بات ہو گئی. غرض کہ جب کبھی بھی ساری باتیں ہوتی ہیں تو وہ انشورنس کا جو پریکٹس ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اور اسی پرنسپلس انہی ریگولیشنز کے حساب سے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں وہ پرنسپلس. لائسنسنگ اسٹیٹس، ایڈمیٹڈ ورسز نان ایڈمیٹڈ انشوررز، کمپوزٹ انشوررز، یہ مختلف کائنڈز ہیں انشورنس کمپنیز کی جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انشورنس جو کمپنی ہے یہ ایڈمیٹڈ نان ایڈمیٹڈ ہے، تاکہ جب کبھی کلیم سیٹلمنٹ یا لاجمنٹ کی بات آئے تو وہ وہاں پہ کوئی آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے. پھر کمپوزٹ انشورنس بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی انشورنس پالیسی آئے، اکٹھے انداز میں آئے، آپ اسے کلیم لانچ کریں اور وہ فوری طور پہ سیٹلمنٹ اس کا ہوگا، آپ کو کہیں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لہٰذا لائسنسنگ اسٹیٹس از فار مور امپورٹنٹ. ہمارے یہاں اگر ہم یہ چیک کرنے چلیں تو ہمیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ لائسنسنگ اسٹیٹس ملا ہوا، کچھ ہی کمپنیز ہیں جو ہمارے مارکیٹ میں موو اباؤٹ کرتی ہیں، ان کا کچھ ہے سلسلہ جو سب ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ہے، ان کا اسٹیٹس ہے، ان کی پوزیشن ہے، اور ان کی مارکیٹ ریپوٹیشن بھی ہے. جب تک یہ سلسلہ رہے گا ان کی مارکیٹ ریپوٹیشن کا، اس وقت تک کسی انداز میں بھی ہم خسارے میں نہیں رہیں گے. اور وہ پھر کلیمز آنر کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر. لیٹسٹ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لائسنس ان کو ملتا ہے، ان کا اسٹیٹس جب کنفرم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو مختلف انوائرمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، مختلف اس میں لائسنسنگ ایشوز ہوتے ہیں، یہ جو لائسنسنگ ایشورنس اتھارٹی ہے، لائسنسنگ اتھارٹی ہے، یہ دیکھ لیتی ہے یہ ساری چیزیں کہ یہ کس طرح سے کرے گے آگے، تاکہ انشورڈس کو جب کلیم سیٹلمنٹ کی بات آئے تو انہیں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو. اب انہوں نے کچھ پرنسپلز نیچے آؤٹ لائن کیے ہیں، وہ میں پڑھ رہا ہوں. ایک تو اس میں پلیس آف ڈومیسائل کے حوالے سے ہے، ڈومیسٹک ورسز فارن انشورر، ایلین انشورر ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، ہوم ورسز ہوسٹ کنٹری. اور جب بات چل رہی ہوتی ہے انشورنس کے حوالے سے ہی ہے ذکر. اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ان کا ڈسٹریبیوشن انشورنس پریمیمز کا کس طرح سے ہوتا ہے. ہر بات جب بھی کبھی کی جاتی ہے تو اس کی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی جاتی ہے کہ کس طرح سے دنیا میں کیا سکسیس ریٹ ہے اور کتنا لوگ انشورنس کے حوالے سے اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول حوالے سے ہو یا کاروباری حوالے سے ہو یا کسی اور انوائرمنٹل کے حوالے سے ہو. جب کبھی بھی بات ہوگی تو اس میں ہمیں ڈسٹریبیوشن آف انشورنس پریمیمز کا ذکر آئے گا. اب دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے ایک سلائیڈ جو آپ کو انڈیکیٹ کرے گی کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف انشورنس پریمیم ہے. اب وہ دیکھیں کیا ہے. یورپ 37%، افریقہ
1%, Asia 22%, Latin America 2%, North America 36%, Oceania 2%. اب یہ اگر آپ ریشیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے انشورنس جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہے گلوبلی. آپ یہ دیکھیے گا کہ امریکہ میں کتنی ہے, آپ یہ دیکھیں گے ایشیا میں کتنی ہے. ایشیا میں جتنی ہے ابھی وہ 22% ہے. آپ نے یورپ کا ذکر کیا تو یورپ میں صرف یہ 37% ہے. اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کانسیپٹ یہاں بہت زیادہ جنریٹ ہو رہے ہیں, اور جب یہ کانسیپٹ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہاں رسک کو لوگ زیادہ سمجھنے لگے ہیں کسی بھی طرح سے, اور جب وہ رسک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں انشورنس کمپنیز کا سب سے پہلے ذکر آ جاتا ہے. اور اس میں پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے اگر اس کا ہم سیگریگیشن کریں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہ کہاں کہاں ہیں انشورنس کے حوالے سے. دیکھیے بات کیوں ہوتی ہے, لارجسٹ مارکیٹس کیوں بنتی ہیں؟ لارجسٹ مارکیٹس بننے کی سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ وہاں کاروبار ہوتا ہے. اب جب کاروبار اگر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے رسک میٹیگیشن کی بات آتی ہے, اور جب رسک میٹیگیشن کی بات آتی ہے تو اس میں پرائمری رول جو ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے, انشورنس کا ہوتا ہے. اور جب انشورنس کا رول ہوتا ہے تو کون کرتا ہے, یہ کمپنیز کرتی ہیں. لہذا ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی جو کم سے کم بڑی جو سب سے مارکیٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ, اس میں آپ کے سامنے ورلڈز 10 لارجسٹ مارکیٹس کا ذکر ہے. اب دیکھیں نمبر 1 پر کون سی ہے. نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس کے بعد جاپان, 3rd از یونائٹڈ کنگڈم, 4th از فرانس, 5th از جرمنی, 6th از اٹلی, 7 از کوریا, 8th is Canada, 9th is Netherlands, and 10th is Spain. You could just see for yourself کہ دنیا میں یہ سب سے بڑی مارکیٹس کہاں ہیں. 10 لارجسٹ مارکیٹس یہ کون سی ہے. اس میں آپ کو ریشیوز دیے ہوئے ہیں نیچے لائف پریمیمز کا اور نان لائف پریمیمز کا. یہ بھی آپ کو ذکر اگر آپ دیکھیے گا غور فرمائیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لائف پریمیمز کیا ہے اور نان لائف پریمیمز کیا ہے. جب کبھی اس کی بات آئے گی تو آپ پھر لارجسٹ مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انشورنس کہاں کہاں ہوتی ہے. جب یہ معلوم ہوگا آپ کو اسی اندازے سے آپ کو اپنا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنی لارجسٹ مارکیٹس یہ کیوں ہیں. آپ کو کاروبار کا اندازہ ہو جائے گا, آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی انشورنس ڈینسٹی اور پینیٹریشن ان ایریاز میں کیسے ہے, اور اس کی سب سے بیسک وجہ کیا ہے. کیا کاروبار کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ یہ لوگ ایکٹیو ہیں, کیا وہاں لائف کو بہت زیادہ خطرہ ہے, کیا پراپرٹی کو بہت زیادہ نقصانات ہونے والے ہیں, کیا باتیں ایسی ہوتی ہیں. پتہ چلے گا کہ ہاں وہ لوگ شاید کوالٹی آف لائف کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور اسی حساب سے جو کوالٹی آف لائف سے جب رسک جنریٹ ہوتا ہے تو اسی حساب سے پروٹیکشن بھی ملتا ہے, اور جب پروٹیکشن پرووائڈ کیا جاتا ہے تو انشورنس کمپنی میں فال آؤٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ایک بیسک وجہ کیا ہے, ان آرڈر ٹو امپروو دا لائف qualitatively as well as quantitatively. Therefore, the major factor in order to mitigate the risks which are associated with the quality of life is linked with insurance. Therefore, that is why these are the 10 largest markets as far as insurance is concerned. اب ہم دیکھتے ہیں انشورنس ڈینسٹی اور پینیٹریشن کے حوالے سے کیا بات ہوتی ہے. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. انشورنس ڈینسٹی, the average annual per capita premium within a country. Values are usually converted from national currency to US dollars. Currency fluctuations affect comparisons. جب بات ہو رہی تھی انشورنس ڈینسٹی اور پینیٹریشن کے حوالے سے کہ انشورنس ڈینسٹی جو ہے وہ کیوں ان کنٹریز میں ایسی ہے اور اس کا پینیٹریشن ان کنٹریز میں ایسا کیوں ہے, اس میں کیونکہ ویلیوز کا ذکر آ جاتا ہے نا, اور جو ویلیوز کی بات آتی ہے تو وہ لوگ probably they value more the life qualitatively as well as quantitatively. اسی وجہ سے انشورنس پینیٹریشن ایٹ اے ہائی ریٹ ہے ان ایریاز میں. اب دیکھتے ہیں اسی ضمن میں ایک سلائیڈ آپ کو اور ریزن آؤٹ کر کے بتا سکتی ہے کہ کہاں ان کنٹریز میں وجہ کیا ہے کہ انشورنس زیادہ کروائی جاتی ہے. لیٹس سی the ratio of yearly direct premiums written to GDP. It shows roughly the relative importance of insurance within national economies unaffected by currency fluctuations. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرنسی جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے تو انشورنس میں بھی فلکچویشنز ہو گئے, نہیں.
اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بزنس میں، لائف میں کتنا رسک کو میٹیگیٹ کرنے کا عنصر شامل ہے. اس میں جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کا پروٹیکشن کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی ذات ہو، آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہے، یا کاروبار کے حوالے سے میٹیگیشن ہے. ہر طرح سے آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ ضروری ہے تاکہ ویلیو آف لائف، کوالٹی آف لائف آپ کی بہت امپروو کی جائے. اسی ضمن میں آیا، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کراس بارڈر انشورنس کے حوالے سے، کیونکہ وہ ملٹی نیشنل کنسرنز بہت سی ہوتی ہیں جو آپریٹ کہیں کرتی ہیں، آفیسز کہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کے حوالے سے ہم کس طرح سے کراس بارڈر انشورنس ٹریڈ کریں گے وہ دیکھتے ہیں ایک سلائڈ کی شکل میں. پیور کراس بارڈر انشورنس ٹریڈ when the resultant insurance contract is entered into because of solicitations. Own initiative cross-border insurance trade. Many corporations often seek insurance abroad, trying to secure coverage, either more favorable terms, consumption abroad, cross-border insurance trade. Ex-travelers may purchase a short-term automobile insurance for rental car. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کراس بارڈر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، انشورنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کہیں باہر گئے اور وہاں جا کے آپ نے رینٹ کار لی، اس میں آپ نے انشورنس کروا لی، اور وہ ایک چھوٹے ایک پیریڈ کے لیے آپ نے انشورنس کروائی ہوتی ہے. تو اس سے میرا خیال ہے اتنا آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا. باہر گئے آپ نے وہیں کراس بارڈر انشورنس کروائی، آفیسز کہیں ہیں اس کے آپریٹ وہ وہاں کر رہی ہے، اور وہ اس کا پریمیمس وغیرہ جو کیونکہ لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ پیریڈ ہوتا ہے ٹائم کا، اور وہ آپریٹ کر کے، اور وہ ان کا اگر گاڈ فوربڈ یا ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے جس میں کلیمز سیٹلمنٹ کی آنر کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ وہیں کچھ ہو جاتا ہے. لہذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کریں اور اس میں کہاں تک انشورنس کا عمل دخل ہوتا ہے. لیٹس سی فردر ڈفرنس ان کنڈیشنز اینڈ ڈفرنس ان لمٹس انشورنس ٹریڈ. A global firm purchases difference in conditions, which is known as the DIC or DIL, that is difference in limits, coverage as part of its global management, excess and surplus insurance. An insurer places the risk with a non-admitted insurer. بات چل رہی تھی کراس بارڈر انشورنس ٹریڈ کے حوالے سے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ان رجسٹرڈ یا ایسے انشورنس کمپنیز ہیں جو نان ایڈمیٹڈ کہلاتی ہیں، تو وہ نان ایڈمیٹڈ انشوررز جو ہوتے ہیں وہاں کبھی جب کلیمز کی بات آتی ہے تو وہ ذرا انہیں مشکل ہوتی ہے. اب مشکل تو ہوتی ہے، کلیمز آنر تو کر دیے جاتے ہیں، سیٹلمنٹ ان کا ہو جاتا ہے، مگر جس انداز میں انہیں آنر کرنا چاہیے، سیٹلمنٹ کرنا چاہیے، وہ ویسے سیٹل نہیں ہوتے. لہذا انشورر کو یا انشورڈ کو بلکہ جب وہ پریمیم دے تو یہ ضرور وہ احساس کر لے کہ یہ ایڈمیٹڈ ہیں یا نان ایڈمیٹڈ ہیں، تاکہ اس کے حساب سے ان کے انشورنس کلیمز کو آنر کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں E&S بروکرز کیا ہوتے ہیں. سچ ٹریڈز آر prohibited except through specially domestic E&S brokers. اب یہ ہر جو بھی کنڈیشنز ہیں اسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان ٹوٹیلٹی. جب انشورنس کی بات آتی ہے تو آپ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب رسک کا کوئی میٹیگیشن کی بات آئے گی تو وہ انشورنس سے ہو جائے گا. اب جب اس کی بات آتی ہے تو آپ کو بڑا کاشس ہونا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور وائی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل؟ کیونکہ آپ کے رسک کا سارا دار و مدار آپ نے رکھ دیا ہوتا ہے انشورنس کے حوالے سے. اب جب انشورنس پہ آپ کا سارا بیسس ہوتا ہے، ڈپینڈنس ہوتی ہے، تو اس میں یو ہیو ٹو بی کوائٹ پرٹیکولر ایز فار ایز دا انشورنس کمپنی از کنسرن کہ وہ کہاں انشورنس کروائے تاکہ اس کا کلیم جو ہے وہ آنر ہو سکے، سیٹل ہو سکے. اب اسی ضمن میں بات آتی ہے اسٹیبلشمنٹ آف انشورنس ٹریڈ کی، جو مختلف صورتحال میں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایجنسی ارینجمنٹس ہیں. اب یہ ایجنسی کیا چیز ہوتی ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے جس میں آپ کو مختلف قسم کے ریلیشن شپس نظر آئیں گے. A domestic agent represents a foreign insurer for the purpose of making sales. Branch, not separate corporation, but a part of the home country insurers. Subsidiary, the local subsidiary of a foreign insurer is a domestic corporation. A representative office, market research, interest promotion, no risk bearing,
نو انشورنس سیلنگ. اب یہ انشورنس ٹریڈ کے حوالے سے مختلف ریپرزنٹیشنز ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے صورتحال. جب آپ کے سامنے یہ کنڈیشن ان ٹوٹیلٹی آ جائے گی تو آپ کو بہت سارے جو کلیمز ہیں وہ آنر کرنے میں آسانی ہوگی. اب اسی ضمن میں بات آتی ہے پراپرٹی رائٹس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. کیا ہوتے ہیں وہ پراپرٹی رائٹس اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس سے کہاں تک متاثر ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک سلائیڈ اس ضمن میں. پراپرٹی رائٹس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. پراپرٹی رائٹس, the right to own and alienate real and personal property, the right to contract, the right to be compensated for damage resulting from the tortuous conduct of others. یہ سب سے اہم ہوتا ہے جو خاص طور سے پراپرٹی رائٹس ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب ہمارے پوزیشن میں ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب ہماری ہے تو اس میں کسی کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح سے ہم اسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے, ڈسپوزل کرنا چاہیں گے, اس پہ بزنس اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہیں گے, کچھ بھی کرنا چاہیں گے, دیٹ از آر اونرس اینڈ وی آر ریسپانسبل فار واٹ ایور ایکشن دیٹ وی آر لائکلی ٹو ٹیک آن دیٹ. یہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ڈٹرمنیشن ہمارا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہوگا, دیٹ رائٹ, دیٹ پراپرٹی از آرز. فردر آن, private financial services will not flourish unless individuals' ownership interests in property are well defined and protected. Legal environment and infrastructure. Ex-Chin Kong's joint venture in Beijing. یہ ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں اسٹیٹس کس طرح سے ہوتا ہے پراپرٹی رائٹس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے. جب ہمیں پراپرٹی رائٹس کا ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے, ہم کنونسڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہر طرح سے مناسب ہے, تب ہمیں کوئی طاقت نہیں ہوتی دنیا کی جو ہمیں روک سکے کسی طرح سے بھی. ہم بہت سے اسٹیپس, بہت سے ایکشنس ایسے کر جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی روک نہیں پاتا. اس کی وجہ بیسک یہ ہوتی ہے کہ وہ رائٹ انہیرنٹلی ویسٹ کیا جاتا ہے ہمارے اندر, اور وہ پھر پروگرس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے. اور جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں تو اس میں سب سے انہیرنٹ چیز آتی ہے میٹیگیشن کی اور رسک کے انہیرنٹ میٹیگیشن فیکٹرز. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہم پھر اکنامکلی بہت آگے نکل جاتے ہیں اور ہمارا اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. جب ہمیں پورا رائٹ ہے, پورا حق ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم پورا یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہے, تو وہ پھر ہم اپنا اس سے جو ورک فورس, جو ایکشن ہمیں لینے کو ہم کنسیو کرتے ہیں وہ ہم پھر کر جاتے ہیں. تو آپ مزید دیکھتے ہیں پراپرٹی رائٹس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ کیا ہے. Any action that diminishes the value of one's ownership interest in private property hinders private financial services development. Failure to control inflation, substantial trade restrictions, high income tax rate. یہ کچھ ایسے ڈیٹرنٹس بھی ہوتے ہیں. اب آپ نے اکثر سنا ہوگا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے, آپ کوئی بھی انڈسٹریل آرگنائزیشن یا انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے سرٹن انسینٹیوز, اور اس میں جو سب سے بڑے انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ٹیکس کے ہوتے ہیں کہ 5 سال 10 سال تک یہاں اگر کوئی کاروبار کرنے آئے گا تو وہ ٹیکس فری ہوگا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ اٹریکٹ کرنا, پیرافینالیا پرووائڈ کرنا, انفراسٹرکچرل فیسلٹیز دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں جب پتہ چل جاتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر ہم پروسیڈ وتھ کرتے ہیں, اور یہ انسینٹیوز کی شکل میں ہے. اسی سے ہی گروتھ ہوتی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے. پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس however are restrictive by their nature. Without some restraints, their complete exercise could actually interfere with the efficient functioning of market. ہوتا کیا ہے, اگر آپ انہیرنٹلی کوئی چیز کرنے چلیں اور آپ کو روک دیا جائے تو آپ کیا وہ کر سکیں گے؟ جواب ہوگا نہیں. جواب اس وجہ سے نہیں میں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پورا اختیار ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کا. جب آپ کو پورا اختیار دے دیا جائے, آپ کے پاس وہ سارے فیسلٹیز موجود ہوں, تو آپ یقین کیجئے آپ کیسے نہیں گرو کریں گے. آپ کے پاس ریسورسز ہوں, آپ کے پاس رائٹس ہوں, آپ کے پاس رسک میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہوں, تو کیا ایسی بات رہ جاتی ہے قباحت جس سے آپ گرو نہ کریں. لہذا جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ اس میں گروتھ کافی دیکھتے ہیں,
اور کہیں جب نہیں ہوتی اس میں پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ ڈرا بیکس تھے، یہاں یہ پرابلمس تھی جس کی وجہ سے آپ آگے موو نہیں کر سکتے تھے. لہذا یہ ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے تو آپ کا انہیرنٹ رائٹ، دوسری بات یہ کہ اس کے میٹیگیٹنگ فیکٹرز، تیسری بات یہ کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اس سے ایسوسیٹڈ ہے. جب کبھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کا سیف ہے تو کیا آپ وہاں پہ زیادہ جا کر انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کسی ایریا میں کہ انسینٹیوز یہاں پہ ملتے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں آپ کو سیکیورٹی پرووائڈڈ ہے تو کیا آپ وہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ جبکہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ہو جاتا ہے اس کے سامنے ذکر، تو کیا پھر انویسٹمنٹ کلائمیٹ ایک بن جاتا ہے، انویسٹمنٹ اور زیادہ آتا ہے. آپ کو جب انسینٹیوز ملتے ہیں تو آپ بہت خوش دلی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو انسینٹیو کوئی نہیں ملتا تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کے دل کو راحت اور طاقت نہیں ہے تو آپ کیسے اچھل کے جائیں گے کوئی کام کرنے میں؟ لہذا یہی سلسلہ ہمیشہ ہر کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ کا ذاتی ہو کوئی مسئلہ یا کوئی انویسٹمنٹ ایونیوز کے حوالے سے بات ہو. لہذا جب کبھی بھی بات ہوگی جہاں سیکیورٹی ہوگی، جہاں آپ کا میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہوں گے، جہاں آپ کو پروٹیکشن ملے گا، جہاں انسینٹیوز ہوں گے، وہیں آپ کاروبار کریں گے. لہذا یہ بیسک پرنسپلز ہیں جن پرنسپلز کو آپ اگر اڈاپٹ کریں گے تو ہمیشہ اکنامک گروتھ ہوگی، ہمیشہ پیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگا. جب بات انشورنس کے حوالے سے میں کر رہا تھا، رسک میٹیگیشن کے حوالے سے کر رہا تھا، کاروبار کے حوالے سے کر رہا تھا کہ جیسے جیسے کاروبار آپ کا ترقی پائے گا اسی طرح سے آپ کو زیادہ احساس ہوتا جائے گا کہ اس میں پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اگر پروٹیکشن آپ کو نہیں ملے گا تو پھر آپ آگے اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا one has to exercise great constraints, restraints, and one should be very careful in whatever performance one wishes to undertake. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جب انشورنس پروڈکشن کی بات آئی ہمیں انوویٹو پروڈکٹس کا ذکر ہوا. انشورنس کمپنیز گاہے بگاہے انشورنس پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں اور وہ انوویٹو ہوتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ پرٹیکولر میٹیگیشن کے لیے کام آتا ہے، اس میں یہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہیں. جب ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسی حساب سے بات کرتے ہیں. لہٰذا وہ انوویٹو پروڈکٹس جو ہمارے حساب سے ہیں، جو ریلیٹ کیے جاتے ہیں پروڈکٹس کے، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آج ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ انشورنس جو ہے گلوبلی ان کا کیا اوور ویو ہے. اوور ویو گلوبل انشورنس ٹریڈ کس طرح سے ہمیں ہر جگہ کام آتا ہے، ان کا میٹیگیشن کس طرح سے کام ہوتا ہے، اور ان کے انٹرنیشنل ڈائمینشنس کیا ہیں انشورنس سپلائی کے. بات یہ ہوتی ہے کہ اب دنیا جو ہے صرف محدود ہو کر ایک جگہ کی نہیں رہ گئی، اب دنیا جو ہے وہ بہت وسیع ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر امریکہ میں بھی کوئی ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کے فال آؤٹس یہاں پاکستان میں ہو سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی یورپ کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے. لہذا اب یہ کہہ لینا کہ ایک کنٹری میں بیٹھ گئے اور بس وہیں آپریٹ کرنے لگے اور اس کا کوئی انفلوئنس یا کوئی فال آؤٹ جو ہے کہیں اور نہیں ہوگا، یہ بالکل خراب ہے، غلط ہے بات. لہذا ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، اور اسی حساب سے پھر جب میٹیگیشن کی بات آتی ہے تو اس کا ہمیں انٹرنیشنل ڈائمینشنز جو ہے انشورنس سپلائی کا وہ ضرور ہر وقت ذہن میں رکھ لینا چاہیے. جب یہ بات ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکنامک گروتھ میں انشورنس کا کیا رول ہے اور کس انداز میں. اچھا دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ انشورنس پہلا کام یہ کرتی ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کے پروڈکٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جب کبھی ہوگا. مگر یہ بھی دیکھنا تو ہوتا ہے کہ اکنامک گروتھ میں اس کا باقاعدہ انوالومنٹ ہوتا ہے، اور وہ اکنامک گروتھ میں ایک بڑھ چڑھ کر حصہ انشورنس لیتی ہے، انویسٹمنٹ بھی کرتی ہے اور آپ کا رسک کا پروٹیکشن بھی کرتی ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ انشورنس مارکیٹس میں کون سے ایجنسیز ایسی ہیں جو ڈٹرمننٹس ان کے ہیں اور ہمیں کہاں سے زیادہ انشورنس کروانی چاہیے. غرض کہ اب آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا انشورنس کتنا پرائمری رول پلے کرتی ہے ہمارے ایشوز میں، انشورنس رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی میں، انشورنس رول پلے کرتی ہے ہمارے کاروبار میں، انشورنس رول پلے کرتی ہے ہمارے زندگی کے ہر مکاتب فکر میں. اٹھنا بیٹھنا چلنا جانا دیکھنا ملنا ہر انداز میں رسک کو کور کرتی ہے. جب آپ اس سے
آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پروٹیکشن ملتا ہے. اب بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.